سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ سرائے اعظم پر چمک رہا تھا۔ ریت کے ذرے آگ کی طرح جل رہے تھے۔ ایسے میں ایک قافلہ آہستہ آہستہ ریگستان کے دل میں آگے بڑھ رہا تھا۔ قافلے میں اونٹ، گھوڑے اور چند گاڑیاں شامل تھیں۔ سب کے چہرے تھکن اور پیاس سے نڈھال تھے، مگر امید کا دیا اب بھی جل رہا تھا۔ یہ قافلہ ایک دور دراز وادی کی طرف جا رہا تھا، جہاں کہا جاتا تھا کہ ایک چھپا ہوا نخلستان موجود ہے۔ قافلے کے سردار کا نام حارث تھا۔ وہ ایک تجربہ کار شخص تھا جس نے اپنی زندگی کے کئی سال صحراؤں میں گزارے تھے۔ اس کی آنکھوں میں عزم کی روشنی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سفر آسان نہیں، لیکن اس کا مقصد قافلے کو منزل تک پہنچانا تھا۔ قافلے میں تاجر بھی تھے جو قیمتی ریشم اور مسالے لے کر جا رہے تھے۔ ان کے خواب تھے کہ وہ نخلستان سے آگے جا کر بڑے شہروں میں اپنا مال بیچیں گے اور امیر بنیں گے۔ 2 دن سے قافلے کو پانی نہ ملا تھا۔ پانی کے مشکیزیں تقریباً خالی ہو چکے تھے۔ بچے رونے لگے، عورتوں کے ہونٹ خشک ہو گئے اور مردوں کی نظریں بار بار اس وقت پر ٹک جاتی کہ شاید کوئی پانی کا سراغ مل جائے۔ اونٹ بھی سست ہونے لگے، ان کے قدموں کے نشان ریت میں گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ اسی دوران ایک تیز آندھی نے قافلے کو گھیر لیا۔ ریت کے طوفان نے دیکھتے ہی دیکھتے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آنکھوں کے سامنے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سب نے اپنے چہرے کپڑوں سے ڈھانپ لیے۔ قافلے کے لوگ خوفزدہ تھے کہ کہیں وہ راستہ نہ بھٹک جائیں، مگر حارث نے بلند آواز میں کہا، حوصلہ رکھو، یہ صحراؤں کی آزمائش ہے، جو ڈرتا نہیں وہی جیتتا ہے۔ طوفان تھما تو قافلہ تھکن سے چور ہو کر رک گیا۔ اچانک ایک نوجوان نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، دیکھو، سامنے سبز درخت نظر آ رہے ہیں۔ سب کی نظریں اس سمت اٹھ گئیں۔ واقعی دور نخلستان کے کھجور کے درخت جھوم رہے تھے۔ قافلے کے لوگوں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے اور تھوڑی ہی دیر میں خوبصورت نخلستان میں پہنچ گئے۔ ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے سے سب نے اپنی پیاس بجھائی، اونٹوں کو پانی پلایا اور درختوں کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس لمحے حارث نے کہا، زندگی بھی اس قافلے کی طرح ہے۔ راستے میں طوفان آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن اگر ہم ہمت نہ ہاریں تو اپنی منزل تک ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ قافلے کے ہر فرد نے اسی بات کو دل سے محسوس کیا۔ سب نے شکر ادا کیا اور نئے حوصلے کے ساتھ اپنی اگلی منزل کی تیاری کرنے لگے۔